ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ محترم سامعین کرام، حج کا موسم ہے، دنیا بھر سے زائرین اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے آ رہے ہیں۔ میری اللہ حکم الحاکمین سے خصوصی دعا ہے کہ جو بھائی میری اس گفتگو کو سنیں اور اس کو اپنے دوستوں تک پہنچائیں، اللہ احکم الحاکمین انہیں اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے، حج جیسی عظیم سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا ہے اللہ رب العزت یہ بے آب و گیا بیابان جگہ کون آئے گا؟ فرمایا آپ لوگوں میں اعلان کریں یأتوک من کل فج عمیق، ہر اونچی پست جگہ سے دنیا کے کونے کونے سے لوگ ضرور آئیں گے، آپ اللہ کا گھر تو تعمیر کر کے دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مدینہ طیبہ گئے مکہ مکرمہ سے تو سب سے پہلا کام جو کیا تھا وہ مسجد کی تعمیر تھی۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے بھی رہائش کے حوالے سے جب اپنا سیٹ اپ وہاں پر بنانے کا پروگرام بنایا تو سب سے پہلے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا۔ اس لیے کسی انسان کے پاس پاور ہو، طاقت ہو، ہمت ہو، سورسز ہوں، ذرائع ہوں تو اس کو اللہ کا گھر ضرور تعمیر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ رہتی نسلوں تک تا قیامت یہ ثواب ہی ثواب ہوتا ہے۔ تو محترم بھائیو، حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، 5 بنیادی رکن ہیں۔ گواہی دینا اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، ایک مرتبہ زندگی میں ضرور کرنا چاہیے جس کو اللہ استطاعت دے، اور اگر استطاعت نہیں تو دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ مسبب الاسباب، اللہ زندگی کے کسی موڑ پر انشاءاللہ ضرور یہ توفیق عطا فرمائیں گے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، لیکن ہمارے ہاں کچھ عرصے سے یہ ٹرینڈ چل گیا، ہمارے ہاں نہیں، پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، ایک جو سب سے افسوسناک چیز دیکھی جا رہی ہے وہ نمود و نمائش۔ دلوں کی حالت ہم نہیں جانتے، شاید ان کے دل میں یہ ہو کہ ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ بھئی ہم یہاں پہنچے ہیں، لیکن یہ دکھلاوا ہے۔ ایک تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، اس میں دیکھا گیا کہ بیت اللہ المحترم کا طواف کرتے وقت اتنے زیادہ موبائل اوپر تھے لوگوں کے اور ان سے اپنے وہ سیلفیاں لے رہے تھے اور پیچھے اپنے علاقوں میں بھیج رہے تھے۔ یہ گمان ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، یہ کسی لیڈر کی تقریر سننے آئے۔ حالانکہ بیت اللہ محترم کا طواف کرنے میں جتنا آپ طواف کریں گے مکمل دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ رکن یمانی جسے بولتے ہیں، حجر اسود، اور اس سے لے کر پیچھے تک جو کونا ہے باب فہد والی سائڈ پر، وہاں صرف ایک دعا پڑھی جاتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کے علاوہ جتنا آپ طواف کے چکر لگائیں گے آپ وہاں پر دعائیں پڑھیں گے، مناجات کریں گے، کیونکہ حج اور عمرہ کرنے والے اور غازی یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ کے بلائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ جو سوال کرتے ہیں اللہ ان کو عطا کرتے ہیں، یہ جو دعا بھی کرتے ہیں رب ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ آپ اللہ کے مہمان، اللہ کے بلائے ہوئے وہاں جا کر صرف ایک کلک کے لیے یا نیچے لکھوانے کے لیے کہ ماشاءاللہ میرے لیے دعا کر دینا، اللہ قبول فرمائے، اس کے علاوہ اور کوئی کیا کہے گا؟ 1.5 ارب مسلمانوں میں سے اللہ اگر آپ کو لے جاتا ہے تو یہ گھروں کے سامنے ڈھول پیٹ کر گلے میں ہار ڈال کر جو ہے وہ جس طرح شادی ہو رہی ہے، ولیمہ ہو رہا ہے، کسی پروگرام میں جو ہے وہ دھینگا مشتی کر کے ایئرپورٹ تک لے جانا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور وہاں سے جا کر اس طرح کی یہ فضول ایکٹیویٹیز یہ آپ کے ثواب کے اندر کمی کا سبب بنتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ اللہ حکم الحاکمین آپ کو بار بار یہ موقع دے، جس طرح رب رات کے اندھیروں میں پوشیدہ آپ کے لیے پروگرام بنا کر وہاں لے جاتے ہیں، تو خدا را اس کو نمود و نمائش کا ذریعہ نہ بنائیں، بلکہ اس کو نجات اور بخشش و قبولیت کے لیے اس کے لیے دعا کیا کریں، اللہ آپ کے اس عمل کو قبول فرما دیں۔ اب آئیے کہ حج کی
فضیلت پر جو ایک حدیث میں بیان کرنا چاہتا ہوں. حج کی 3 قسمیں. حج تمتع، بندہ جو یہاں سے احرام بند کر گیا، وہاں عمرہ کیا. اور حج کی 3 قسمیں، ایک حج تمتع ہے، ایک حج قران ہے، اور ایک حج مفرد ہے. حج مفرد یہ ہے کہ صرف آپ نے حج کے لیے احرام باندھا. حج قران یہ ہے کہ حج اور عمرہ کے لیے اکٹھا احرام باندھا. حج تمتع یہ ہے کہ آپ یہاں سے گئے، عمرہ کر کے احرام کھول دیا، پھر 8 ذی الحجہ کو آپ نے احرام باندھا، سیدھے مینا چلے گئے. وہاں آپ نے جو ہے وہ رات وہاں پر ٹھہرے. صبح آپ 9 کو عرفات کے میدان میں آ گئے. خطبہ حج سنا جس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں. ظہر عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھی. پھر وہاں سے آپ مزدلفہ چلے گئے، مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھی، رات کھلے آسمان کے نیچے رہے. پھر فجر کو پھر مینا میں لوٹ گئے. وہاں سے واپس پھر آپ جمرات کو کنکریاں ماری، پھر اپنا سر منڈوایا، پھر بیت اللہ کا طواف کیا. تو یہ اتنا بڑا عظیم عمل ہے 2-3 دن کا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آئیے اس کا ثواب دیکھتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا کہ جب حج کرنے والا بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس کی سواری کے ایک ایک قدم پر اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھتے ہیں. پھر جب وہ وقوف عرفات کرتا ہے 9 ذی الحجہ کو مسجد نمرہ میدان عرفات میں جب خطبہ حج سنتے ہیں تو اللہ حکم الحاکمین فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ دیکھو جن کے بارے میں کہتے ہیں یسفک الدماء، خون بہائیں گے، لڑائیاں کریں گے، دیکھو کس طرح میرے سامنے آئے. حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں. اگر مجھے دیکھ لیتے اس سے زیادہ چاہت طلب اور شدت کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے. فرشتوں گواہ رہنا اے میرے بندو، تمہارے جسم پر مٹی کی تہ بتہ ذرات کے برابر گناہ ہوں، بارش کے قطرات کے برابر گناہ ہوں، دنیا کے ایام کے برابر گناہ ہوں. میں تمہارے اس دن کی عاجزی، انکساری، للہیت، خوف خدا، اس وجہ سے میں نے تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیے. پھر فرمایا جب بندہ اللہ اکبر جمرات کو کنکریاں مارتے، وہ جو 3 شیطان بنے ہوئے اس کو کنکریاں مارتے، فرمایا اللہ روز قیامت کے لیے تمہارے ثواب کو جمع کر کے رکھ دیتے ہیں. پھر جب تم اپنا سر منڈواتے ہو، تمہارے ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں نیکی عطا فرماتے ہیں. پھر جب تم جو ہے طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھتے ہو، فرمایا اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر تمہیں ثواب ملتا ہے. جب صفا مروہ پر سعی کرتے ہو، دوڑتے ہو، فرمایا 70 غلام آزاد کرنے کے برابر تمہیں ثواب ملتا ہے. یہ سارا پروسیس مکمل کرنے کے بعد حج کے بعد طواف افاضہ یا طواف زیارت یا واپسی پر جو آپ طواف کرتے ہیں، فرمایا وہ طواف کر کے جب تم فارغ ہوتے ہو، فرمایا اس طرح تم ہوتے ہو کہ کیوم ولدت امہ، گویا کہ آج ہی تم دنیا میں آئے ہو گناہوں سے پاک اور صاف. اتنا بڑا عمل ہے محترم بھائیو، اتنے بڑے ثواب کا کام ہے. اس کے اندر وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے اگر آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ حکم الحاکمین یقیناً اس کا بدلہ آپ کو جنت عطا فرمائیں گے. وحج مبرور لا جزاء له الا الجنہ، حج مبرور اس کا بدلہ سوائے جنت کے اللہ نے کچھ رکھا ہی نہیں ہے. اور حج مبرور کیا ہے؟ جو عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرے. میری دعا ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے جتنے آنے والے حجاج کرام ہیں، اللہ احکم الحاکمین ان کی سے عبادت کو قبول فرمائے. اور جو میرے بھائی اس نعمت سے ابھی تک محروم ہیں سمیت میرے اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے اور اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین.